نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں میرا مالک فرماتا ہے کہ قسم ہے سلیقے سے صف باندھنے والوں کی، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر، پھر زکریا نے قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ محترم سامعین، ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ صفات کی ابتدائی آیات کا بے حد خوبصورت اور روح کو تازہ کرنے والا اردو ترجمہ ہدیہ کیا ہے۔ ہم اپنے مالک سے دعا گو بھی ہیں کہ ہم یوں ہی اپنے خالق اور مالک کی باتوں کو اس کی مخلوق تک پہنچاتے رہیں۔ ہم آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاتے چلیں کہ سورہ صفات قرآن مجید میں 30واں پارہ میں اپنا مبارک شان نزول رکھتی ہے اور اس مبارک سورہ کی ٹوٹل 182 آیات ہیں۔ آج ہم آپ کو نہ صرف سورہ صفات کا وظیفہ بیان کریں گے بلکہ آپ کو سورہ صفات پڑھنے کے فائدے بھی بیان کیے جائیں گے تاکہ کوئی بھی صاحب ایمان اس سورہ کے روحانی فیض اور ڈیوائن انرجی سے محروم نہ رہ سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آن لائن استخارہ آن فون اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ عزیزان محترم، سورہ صفات میرے مالک کی باتوں، اس کی محبت اور اس کی نصیحت پر محیط پاک کلام ہے۔ بے شک ہم اپنے مالک کی باتوں کو دہراتے ہیں، یعنی قرآن پڑھتے ہیں تو بے شک قرآن کا فیض بھی، یعنی میری مالک کی باتوں کا فیض بھی انسان کو عنایت ہوتا ہے۔ اور میرا مالک ہی فرماتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ اس کلام کو میرے مالک تک پہنچاتے ہیں، تو پھر میرا مالک خوش ہو کر اپنے بندے کے دل کو مزید منور کرتا ہے اور اس کی زندگی کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ انہی فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ویڈیو پوسٹ میں ہم آپ کو سورہ صفات کا وظیفہ بیان کریں گے، اس لیے تمام تر سننے والے احباب سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس وظیفہ کی مزید تفصیل بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ایسی بہنوں کے لیے ہے جو کہ محبت کی بندی، رشتہ کی بندی یا نصیحت کی بندی جیسے معاملات میں اپنی زندگی اجیرن رکھتی ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے جبر مسلسل کا شکار ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گی۔ ناظرین کرام، سورہ صفات کا وظیفہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ دے کر ہی شروع کرنا ہے۔ یہ نوافل آپ نے اپنی جائز حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں اور صدقہ آپ نے حسب استطاعت صاحب ضرورت کو ہی دینا ہے۔ نمبر 2، سورہ صفات کا وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کی توجہ اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ یاد رہے، توجہ اور مکمل فوکس سے کیے گئے وظائف ہی آپ کی پازیٹیو انرجی کو گرو کرتے ہیں، جس سے حاجت کی تکمیل ہوتی ہے اور ایمان کی مضبوطی بنتی ہے۔ نمبر 3، سورہ صفات کا وظیفہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ کوشش رہے دوران وظیفہ وہ خوشبو پاس رکھی جائے اور ہر بار ضرورت پر صرف وہی خوشبو استعمال میں لائی جائے۔ عزیزان محترم، یہ وہ بنیادی محرکات اور عوامل ہیں جن کو فالو کرنا وظیفہ یا تھیراپی میں بے حد ضروری مانا اور سمجھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ جو وظائف میں ناکامی کا شکار ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھی یہی محرکات ہوتے ہیں جن کو اکثر ہی لوگ دوران وظیفہ اگنور کرتے ہیں۔ خیر، اوپر بیان کردہ ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور سورہ صفات پاس رکھ لینی ہے۔ جب آپ پرسکون اور ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے سورہ صفات کے ہر لفظ پر اپنی جائز حاجت کو گمان کرنا ہے۔ اس لیے آپ نے سورہ صفات کی تلاوت آہستہ آہستہ، مکمل توجہ اور فوکس سے اور دل سے کرنی ہے۔ یاد رہے، جب وظائف توجہ سے پرفارم کیے جاتے ہیں تبھی اللہ کے پاک کلام کا فیض آپ کی ذات کو حاصل ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے سورہ صفات کو 14 روز تک بلا ناغہ جاری رکھنا ہے۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ وقت کے سخی، وقت کے غنی، صاحب مال، صاحب جلال اور صاحب نصاب بن جاتے ہیں۔ اس لیے اس وظیفہ کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور کیا جائے۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ بایو میں دیے گئے نمبر کو وزٹ کر سکتے ہیں۔
ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔